الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے یعنی اذان ہو اور اس وقت تم اللہ کی طرف دوڑ لگا دو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اللہ رب العزت کا کروڑواں شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر، سونے نبی کا آخری امتی بنا کر، مسلمان ماں باپ عطا کر کے آج خوبصورت دن، تمام دنوں کا سردار، عید کا دن، اس دن کی برکتیں سمیٹنے کے لیے مسجد میں آنا نصیب فرما دیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج جو معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہیں نماز کے دوران، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، کچھ ہائی لائٹ میں نے کی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور جمعے کی برکتیں اور اس دن کون کون سے کام کرنے چاہیے، میرے اور آپ کے نبی نے جمعۃ المبارک کس طرح گزارا اور صحابہ کرام نے جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن کس طرح گزارا، وہ ہم آج سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، یہاں کیونکہ واضح الفاظ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے موجود ہیں، لیکن مفسرین نے یہاں پر صرف جمعہ ہی مراد نہیں لیا، بلکہ پورے دن میں 5 نمازیں ہی مراد ہیں اس سے، کیونکہ جمعہ تو 6 دنوں کے بعد جا کر 7واں دن بنتا ہے، مطلب 1 ہفتے کے بعد جمعہ ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا جو جمعے کے علاوہ کی 4 نمازیں اور بقیہ 6 دنوں کی نمازیں جو بنتی ہیں ان کا حکم
کہاں ہم لے کر جائیں گے اور کس کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں اور اس آیت کے اندر جو معنی جو بظاہر ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ جب اذان دی جائے نماز کے لیے بلایا جائے تو ایک الفاظ مجھے بڑا اچھا لگا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ نگاروں نے لکھا کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، چلو نہیں آہستہ آہستہ نہیں، یہ صبر ہے، پہلی اذان ہوئی تھی دوسری اذان ہوئی تھی تاں چلنے کو، بلکہ جیسے ہی پہلی اذان ہو جائے تو دوڑ پڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو، کس کی طرف؟ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف۔ اور ہر دن کی اذان کے بعد یہی حکم ہر مسلمان کے لیے بالغ مرد عورت پر لازم ہو جاتا ہے۔ اب جو عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اپنا نفع نقصان کو جانتے ہیں، اگر وہ اس آیت کے حکم کو عمل میں نہیں لاتے، اس آیت کے حکم کو بس کچھ ڈال کر روزمرہ زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ اللہ کے سخت مجرم ہیں۔ میں اس آیت سے پہلے اگر آپ کو اذان کے الفاظوں میں لے جاؤں، جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا جملہ ارشاد کرتا ہے تو اس کا مطلب حی عربی میں اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوڑو، جلدی آؤ۔ جیسے مثال کے طور پر جب کسی والد کو غصہ ہو اپنے بچے پر اور وہ اس کو مسلسل آوازیں دینے پر بھی اس کی طرف نہ بھاگے نہ آئے تو پھر باپ تھوڑا سختی کے ساتھ بولتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی، جلدی آؤ، بھاگو، جلدی میری طرف آؤ۔ تو اللہ رب العزت کا یہاں اور ان مبارک الفاظ کے معنی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے سارے کاموں کی طرف جو ہم نے دوڑیں لگائی ہوئی ہیں یہ بے معنی ہے، بے مقصد ہیں، ان دوڑوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس ریس کا کوئی معنی نہیں، حاصل کلام تمہیں اس دنیا کی دوڑ میں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تم نے دوڑیں لگانی ہے، ریس لگانی ہے، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ بازیاں کرنی ہیں، تو پھر اللہ کے پیغام کو اور سونے نبی کے اس مبارک دین کے اس اذان اور اس اعلان کو سننے کے بعد دوڑے اگر مسجد کی طرف لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب مسلمان کامیابی کی راہ چل چکا ہے۔ لیکن اگر اذان کے دوران اور اذان کے بعد بھی مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ مسلمان دن بدن تباہی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال جیسے اللہ رب العزت 700 سے زائد مقام پر قرآن میں نماز کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح منبر رسول پر بیٹھ کر مولوی اپنے اپنے مقام پر لوگوں کو دعوت دین، دعوت نماز، دعوت ذکر، دعوت حج، زکوٰۃ، روزہ یہ دیتا رہتا ہے۔ جو عمل کر لیتا ہے اس سے پھر اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ہم ان سے راضی ہو گئے اور یہ مجھ سے بھی راضی ہو گئے، کیونکہ جو میں نے ان کو کہا تھا یہ اس پر عمل کر کے آج مجھ تک پہنچے ہیں، تو لہٰذا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن بقیہ تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے، اور یہ دن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ عظمت، وہ برکت اور وہ رفعتوں والا دن ہے کہ جن باقی دنوں میں یہ بلندیاں، یہ مقام باقی دنوں کو میسر نہیں ہے، ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ جو مقام، جو عزت، جو رفعت اور جو بلندیاں اللہ رب العزت نے آج کے دن میں اور اس دن کو عطا کی ہے۔ جمعے کا دن ایک
درس اور سبق ہمیں یہ بھی دیتا ہے کہ جہاں انسان پورا ہفتہ پیسہ کمانے میں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں الگ الگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا دھاری میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں، جمعہ ایک ایسا دن ہے کہ جو دن تمام ان بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیتا ہے۔ جو ہفتہ گزر جاتا ہے، دن گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس دن کی برکت سے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو ملاقات نصیب کر دیتا ہے۔ اس دن میں ہم سب، اور ایک اور چیز بھی، جمعہ ایک ہمیں درس یہ بھی دے رہا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اجماع ہو جاتا ہے، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آ کر جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ جس سر کی طرف، جس انسان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی سر جھکا کر مولوی کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سن رہا ہوتا ہے۔ جب وہ نماز کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تو ہر بندہ اپنے ہاتھ بلند کر کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی بھی دوسرا تیسرا کام نہیں کر رہا ہوتا، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم بہت سارے ہیں لیکن جان ایک نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اجماعیت، جمع ہونا، جمعہ ایک ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اور میں تو یہ بات کرے بغیر آگے بالکل بھی نہیں جاؤں گا کہ وہ بھائی، وہ عزیز، وہ رشتہ دار، وہ دوست، وہ پڑوسی جو سالوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، ملاقاتیں نہیں کرتے، باتیں نہیں کرتے، اگر وہ اس طرح کے خوبصورت دنوں میں بھی آ کر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تو وہ پھر اپنی قبر خود خراب کرتے ہیں۔ میرے نبی کا وہ فرمان آپ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو گویا وہ سخت الفاظ ہیں کہ دائرہ اسلام سے بھی بعض اوقات خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ناراضگی کیا ہے؟ میں ہوں، میرے والد مجھے زناخوری کا حکم دیں یا مجھے کسی حرام کام کا حکم دیں یا پھر مجھے داڑھی کاٹنے کا حکم دیں یا مجھے نماز سے دوری کا حکم دیں، اب میں اپنے والد سے ناراض ہو سکتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم تو کچھ اور ہے، اور ابا جی تسی ماڑے کی نماز کو روکنے پہ ہو، میں اس معاملے میں چاہ کے تو سے تابعداری نہیں کر سکتا۔ یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹی اپنی ماں سے ناراض ہو سکتی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہو سکتا ہے، دوست سے ناراض ہو سکتا ہے، وجہ صرف اللہ کی رضا ہے تو وہ تو ناراضگی قابل قبول ہے، لیکن وجہ صرف دنیا ہے تو پھر وہ ناراضگی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جہاں جمعہ ہمیں جوڑتا ہے، اجماعیت کے طور پر ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ اس دن آ کر سر سے سر ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو پھر دلوں سے نفرت ختم کر کے آنا ہوگا۔ آج کے دن غسل کر کے آئیں، نہا دھو کر پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں۔ باقی دنوں میں ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈال دی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو کہتا ہے میں نے نئے کپڑے پہننے ہیں، نئے نہیں تو دھلے ہوئے پہننے ہیں۔ بظاہر سننے میں بڑی چھوٹی باتیں آپ کو لگتی ہیں، لیکن دین محمدیہ نے جمیل ہونا، اجمل ہونا، پاک ہونا پسند کیا ہے۔ اور صفائی نصف ایمان صرف ظاہری لباس کا نہیں ہے، بلکہ قلبی، ظاہری اور ان دونوں چیزوں کا صاف ہونا اس کا بھی نام ہے۔ جمعے کے دن خوشبو لگا کر آنا چاہیے، سرما لگا کر آنا چاہیے، تیل لگا کے آنا چاہیے۔
گرمی کے موسم میں آج تو ماشاءاللہ موسم بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن جب دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہے، تو پھر اس لمحے کے اندر کچھ کام کرنے والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کام کرنے والے کپڑوں ہی میں چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے، گاڑیاں ٹھیک کرنے والے، کوئی اور مکینک، کسی بھی کا۔ تو میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ آج کے دن پاک صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس پسینے کی بدبو کی وجہ سے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا جو مسلمان بھائی ہے اس کو نماز کے دوران تکلیف نہ ہو۔ شریعت تو اتنا بھی خیال کر رہی ہے کہ تمہارے پسینے کی بدبو سے بھی تمہارا مسلمان بھائی تکلیف میں نہ آئے، اور جو کسی کا حق کھا جائے، جو زمینوں دبا جائے، جو بہنوں کو غیرت کی نام پر آ کر گولیاں مار کے چلے جائے اور اس کا حق کھانے میں پیچھے نہ ہٹے، تو وہ احساس اور وہ تکلیف ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور شریعت ہمیں یہ چیز اور یہ سبق سکھا رہی ہے کہ تمہارے پسینے کی بدبو کی وجہ سے تمہارا مسلمان تکلیف میں نہ ہو، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا والد تکلیف میں نہ ہو۔ اس لیے پاک صاف کپڑے پہن کر مسجد کی طرف بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، کیونکہ فسعوا، جلدی کرو اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ اور جلدی تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب انسان تھوڑا جلدی قدم اٹھاتا ہے، تیز اٹھاتا ہے، اور کبھی کبھار کیفیت بھاگنے والی بن جاتی ہے۔ اب بزرگوں کے لیے ہرگز نہیں کہ جو بیچارے چل نہیں سکتے، استاد یہ سی کس طرح دوڑیے، آپ آہستہ آہستہ بھی چلیں گے لیکن مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اللہ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کرنا، 15 سپارے میں دوسری سورت ہے، آدھے سپارے سے آگے 16ویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ جا کر سورہ مریم سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تقریباً آدھے سپارے کی صورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اور اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کو اپنے نور کے حصار میں ایسا گھیر لیتا ہے جیسے بالٹی میں پانی لو اور اس میں ایک ٹہنی، ایک شاخ کو ڈال دو، جیسے اس شاخ کو پانی چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے، اسی طرح اس بندے کو اللہ کی رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ پھر جو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے نا، ایسا تو جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، بچے ایسا نہیں، تابع داری نہیں کر رہے ہیں، یہ سب گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنے حصار میں، اپنے نور میں لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کے دن دعا کرنا میرے نبی نے بتایا، پھر کچھ لمحے، کچھ وقت میرے نبی نے بتایا، وہ وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا بھی عمل پاک یہی ہوا کرتا تھا کہ جمعے کے دن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ غروب آفتاب سے کچھ لمحے وقت پہلے اللہ نے وہ لمحہ اس امت کے لیے، اس امت کو عطا کیا سونے نبی کے صدقے میں کہ تم جو دعا مانگو گے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دوستوں کو کس طرح ہم یہ لمحے ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات کچھ لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ بات کر رہا ہوتا ہے کسی سے، اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات فوراً قبول ہو جاتی ہے، کہتا ہے کاش میں کچھ اور مانگ لیتا، کاش میں اس کی جگہ یہ مانگ لیتا، تو وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بدوائیں نہ دیے کرے، کوئی بھی دوست، بھائی، بہن اپنے عزیزوں کو بدوا نہ دیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کا لمحہ ہو اور اگلے کا ستیہ ناش ہو جائے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت دل کو صاف کر کے، زبان کو پاک کر کے اگلے سے ملاقات اور باتیں کریں۔ پھر اس کے بعد فرض نماز کے بعد کچھ ذکر اذکار ہیں جو میں نے دیکھا، خاص کر کے اس مسجد میں بھی اور باقی معاملات میں بھی، کچھ علاقوں میں بھی میں نے دیکھا۔ فرض نماز مکمل ہوتی ہے
امام سمیت ہر نمازی پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار تو کرے، بالکل خاموشی۔ جمعے کے بعد ذکر ہوتا ہے تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے زبردستی کسی کو ذکر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ذکر کرو، زبان آواز ہی نہیں نکلتی کسی کی۔ اب ایک جملہ اور ایک وہ روایت آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ یہ اجر عطا کرتا ہے۔ سنیں وہ اجر کیا ہے؟ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بندہ، کوئی مومن شخص، یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، فرض نماز کے بعد فوراً سلام پھیرے، جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتا ہے وہ فوراً یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر اس شخص کے سمندروں کے اوپر جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوئے، اللہ وہ سب گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوں، میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ بہت ہی آسان الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک گویا تریہ کلمہ جو شخص فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوئے، اللہ وہ سب گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن مجبوری اور پریشانی یہ ہے کہ امام دعا سلام الجا ادھے رہے چوڑا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک نہیں پہنچتا، لوگ اپنی صفیں توڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں اور کچھ تو باہر ہی نکل جاتے ہیں اتنی جلدی، اور نہ جانے کون سی کشمیر یا کون سے پاکستان کے حصے کو ہم نے فتح کرنا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ دوسرے جملے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 جملے ہیں۔ ان جملوں کو میرے نبی نے اپنی بیٹی، خوبصورت بیٹی، جانشین بیٹی، تمام جنتی عورتوں کی سردار، میں کیا میری آنے والی ہر نسل کی عورت، میری بچیاں آپ کے قدموں سے اٹھنے والی دھول پر قربان، سیدہ پاک، آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ کے کام کے کرنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے چڑھ جاتے تھے۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا نے جب دیکھا کہ آپ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، مجھے بھی پالتی ہیں، میرا بھی خیال رکھتی ہیں، بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، میرے ہر چیز کا، گھر کی ہر چیز کا تم خیال رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر چھالے چڑھ جاتے ہیں، تو مجھے تو حضور کی پاک برگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ آپ تو سونے نبی کی بیٹی ہیں، آپ خود جا کر کوئی خادمہ کا سوال کریں تاکہ آپ کو اللہ کا نبی کوئی خادمہ دے آپ کے ہاتھ، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو زہرا چلی گئی آپ کے پاس، میں اس لیے آرام سے باتوں کی انداز میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ چیز۔ جب آپ گئیں حضور کی پاک بارگاہ میں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں فاطمہ نوکر دوں یا پھر اس سے بھی بہتر چیز دوں، خادمہ دوں یا پھر اس سے بھی بہتر چیز دوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ کے نبی مجھے بہتر چیز چاہیے۔ یہ باپ اور بیٹی کا آپس میں بات چیت چل رہی ہے، تو اس وقت میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ پاک کو ارشاد فرمایا کہ پتر پھر راتی
سونے والے جیسے بستر تے لیٹی جائے نا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ تے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھی کے سوئی جایا کرے. اور اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ بھی قرار دیا گیا ہے. یا رسول اللہ اس سے ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے میں پڑھی گنسا، آپ کا بھی سوال ہے، ٹھیک ہے استاد جی ہم پڑھ لیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر 360 ہڈیوں کے جوڑ ہیں اور ہر ہڈی کے جوڑ کا صدقہ اللہ رب العزت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. پہلا فائدہ اس کا یہ ہے. جو ہم فرض نماز کے بعد دگڑا بس باہر نکل جاتے ہیں، نہ دعا کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ مسجد کا تقدس کا احترام، بس باہر نکلا کسی طریقے سے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ فرمایا فاطمہ جب تم سارے دن کا کام کر کے تھک جاؤ گی اور بستر پر لیٹ جاؤ گی، یہ کلمات پڑھنے کے بعد جب تم صبح اٹھو گی گویا اپنے آپ کو ایسا محسوس کرو گی جیسے تم نے کبھی کام کیے ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں ازمائی کے تقی گنوں میں ازمایا ہے. یہ میں اپنی بہنوں کے لیے بھی کہتا ہوں جن کے گھروں میں جانور وغیرہ ہیں یا اور بھی 100 معاملات ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، شوہر کے ساتھ ساتھ سسر، ساس، بچے، دیور، پتہ نہیں کتنوں کو وہ پالتی ہے ایک خاتون بیچاری. وہ اگر کبھی کسی موقع پر آ کر تمہارے سامنے شکایت رکھ دے تو فرعون نہیں بن جایا کرے، سن لیا کرے اس کی. لیکن آج کا مرد بڑا جذباتی ہے. توڑی کی کس سے وہ الفاظ بڑے عجیب بنتے ہیں کہ بیاہ کر کے کیوں لے کر آیا تمہیں. بہرحال وہ بھی انسان ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ تھکی ہاری بستر پر آ کر لیٹ جائیں اور مرد بھی سارے دن کا کام کرنے کے بعد تھک کر لیٹ جائیں تو یہ جملے پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سارے دن کی تھکاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے. اس کے بعد میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو فرض نماز کے بعد فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد، اور میں کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد، اور یہ غلط نہیں ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اپنا چہرہ اپنا سینہ قبلے کی طرف کرے رکھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف اس سے باتیں کر کے اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کو پورا حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. جڑے لوگ 8 لاکھ 12 14 لاکھ روپے لائی کے جانے حج تے عمرہ کرنے آسے، انہوں کی پھر بھی نہیں پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا. تم صرف ادھر نماز کے بعد تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں، تصور کر لیں، دل میں توبہ کر لیں، استغفر اللہ کر لیں، اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا. پر مجبوری یہ ہے استاد یہ سب ٹائم نہیں تو سنگی نہیں پتا اسی اگر نہ پہنچے تو پاکستان تباہ ہو جاسی. بہرحال پھر اس کے بعد فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد ذکر کرتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب تو اس کو عطا ہم کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں 4 غلام آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر لے. غلام آزاد کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک غلام آزاد کیا تو آپ کو اللہ رب العزت سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جہنم سے دوری عطا کر دیتا ہے. فرض نماز کے بعد ذکر کیا کرے، شوق سے ذکر کیا کرے، اور جمعے کی نماز کو رسم نہ بنائیں بلکہ شوق سے آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، خود آئیں. مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ امام تقریر ختم کر سی تو تاک پہنچا اور 2 گلاں سنی گن سو تکی ہو سی. فرض نماز کے بعد اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوشش کریں بلند آواز کے ساتھ نہیں، پوری مسجد کو سر پر نہ اٹھائیں، لیکن اتنا تو بندہ کر سکتا ہے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اتنا تو آپ ہی کا بڑھانا بندہ
کہ اتنا اپنا نبی وقت نہیں ہے سب. سبحان اللہ اوکھا لفظ نہیں ہے, الحمدللہ اوکھا لفظ نہیں ہے, اللہ اکبر اوکھا لفظ نہیں ہے. ایک اور چیز آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا, وہ شخص جو فرض نماز کے بعد ماتھے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر, سیدھا ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے کی, یا ہاتھ نہ بھی رکھے, ضروری بندے کو وہاں سے بات نہیں یاد رہتا, ہاتھ نہ بھی رکھے لیکن آیت الکرسی پڑھتا ہے, جو اتریے سے بارہ نے پہلے صفحے سورہ بقرہ. میرے اور آپ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے جب یہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف جائے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی, سیدھا جنت میں جائے گا. کتنا کچھ کرنا, پہاڑ تو نہیں توڑنا نا سکی, صرف آیت الکرسی پڑھنی فرض نماز کے بعد. شاید یہ وہ باتیں ہیں جو آج تک آپ نے نہیں سنی, لیکن یہ وہ مشہور باتیں ہیں جو سب کو پتہ ہونی چاہیے. فرض نماز میں نے آئے شروع میں کیا پڑھی, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, ایمان والو جب تمہیں اللہ کی طرف سے صدا دی جائے, اذان دی جائے, تو پتہ ہے اللہ کے الفاظ کیا ہیں, فسعوا الی ذکر اللہ, بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف, دوڑو جلدی کرو. ہم دنیا کمانے کے لیے تو بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, اور نہ جانے اپنا ملک چھوڑ کر کہاں تک چلے جاتے ہیں, صرف اس لیے ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے. پر میں نے پہلے بتایا کہ اصل کامیابی یہ ہے, اصل دوڑ اور ریس کی کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کے طرف مسجد کی طرف دوڑ لگائے. اور یہ ہر نماز کے لیے حکم ہے, صرف جمعے کے لیے نہیں ہے کہ نماز قرآن تو صرف جمعے نہ ذکر آیا لہذا اسی جمعہ سے دوڑا کر سکتے. ہر نماز کے لیے یہ حکم ہے. پھر بھی اگر کوئی نہیں آئے گا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. پر ہم نے تو وہ بیان کر دیا, وما علینا الا البلاغ, کہ رسول آپ وہ بیان کر دیں کہ جو ہم نے آپ پر اتار دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول آپ لوگوں کو وہ بتا دیں, وہ بیان کر دیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے. تو یہ ممبر رسول پر آپ کے دلوں تک دستک ہمیشہ لگتی رہے گی جب تک انسان غلط راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے کی طرف نہیں آتا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کو کھلے دل کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ قبول کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.